حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ ستارے، درخشندہ ستارے، تابندہ ستارے، جنہوں نے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، تیرا استاد قاری بنے گا، تیرا استاد قاضی بنے گا، تیرا استاد امام بنے گا، تیرا استاد خطیب بنے گا۔ خدا کی قسم صحابہ وہ ہے جن کا استاد امام الانبیاء ہے۔ تیرا پیر نقشبندی ہوگا، تیرا پیر قادری ہوگا، تیرا پیر سہروردی ہوگا، تیرا پیر چشتی ہوگا، میرا پیر فلاں ہوگا، تیرا پیر دوسرا تیسرا ہوگا۔ خدا کی قسم ان صحابہ کو کچھ نہ کہو جن کا پیر امام الانبیاء ہو۔ صحابہ کرام تو وہ خوش نصیب جماعت ہے جنہوں نے 23 برس تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیچھے کھڑے ہو کر بلا ناغہ نمازیں پڑھی۔ صحابہ بیمار پڑتے تھے، عیادت کے لیے امام الانبیاء تشریف لائے۔ صحابہ شہید ہوئے، وفات ہو گئی، جنازے کے لیے امام الانبیاء تشریف لائے۔ صحابہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلم مبارک میں دکھ پہنچا۔ عرض کیا گیا سارا قافلہ پیاسا ہے، سارے قافلے والوں کو پانی کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ میاں کی حضور میں رحمت والی جھولی پھیلا دی، مالک میرے، دینے والا تو ہے، لینے والا میں ہوں، آج سے نہیں اصل سے تو دیتا نہ تھکا میں لیتا نہ تھکوں گا۔ آواز آئی میرے محبوب، اگر کلیم اللہ کی طرح پتھر میں لکڑی لگوا کر پانی پلایا تو کلیم اور حبیب میں نمایاں فرق کیا ہوگا؟ ایک پانی کا پیالہ لے، اس میں 2 گھونٹ پانی رکھے، 2 بوند رکھ لے، اور یہ پیاری پیاری انگلیاں آپ اس میں رکھ دے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم چشمے میں جاری کر دوں گا۔ جنگ کے نوجوانوں، تم نے طرح طرح کے مشروب پیے ہوں گے، ہزاروں قسم کے شربت پیے ہوں گے، طرح طرح کی چیزیں دنیا بھر میں پی ہوں گی، ندی نالے چشمے کنویں نلکوں کا پانی پیا ہوگا، پر صحابہ کرام کو جو پانی ملا کائنات انسانی میں کسی کو نصیب نہیں۔ ایک مسئلہ بتاؤ، جس نے ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھنے کے بعد محبت کی نگاہوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جس نے حضور کے چہرے انور کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ اور جن کو امام الانبیاء کی محبت بھری نظروں نے دیکھا ہو انہیں کیا کہو گے؟ ایک ایک کو پوچھتے تھے فلاں کہاں، فلاں کہاں ہے، اور سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں، جہاد میں، لڑائی میں بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھے۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جنگ کیے اور 15 دن درختوں کے پتے چبائے۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر جہاں جانا تھا دریاؤں میں چھلانگیں لگا دی، سمندروں میں چھلانگیں لگا دی، جہاں بھیجا کوئی صحابی مڑ کے نہ آیا، میں جاؤں کیسے؟ اللہ میاں کو صحابہ کرام سے اتنا پیار ہے، فرمایا او لوگوں یہ میرا بلال کالا، یہ حبشی، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ مرنے والا، یہ جانثار جس گھوڑے پہ سوار ہو، مجھے اس گھوڑے سے بڑا پیار ہے۔ فرمایا گھوڑے سے نہیں، گھوڑے کے پیروں سے بڑا پیار ہے۔ فرمایا پیروں سے نہیں، گھوڑے کے پیروں سے، اڑی اڑی خاک کی مجھے قسم ہے، والعادیات ضبحا، فالموریات قدحا، مجھے ان گھوڑوں کے پیروں سے اڑی ہوئی گرد و غبار کی قسم جس پہ بلال سوار ہو۔ خدا صحابہ کی تعریف نہیں کرتا، صحابہ کے گھوڑوں کی تعریف کرتا ہے، وہ گھوڑوں کی نہیں، گھوڑوں کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک کی تعریف کرتا ہے۔ قرآن تو ان گھوڑوں کی تعریف کرتا ہے۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں، ٹانگے میں سے دن کے دن نکال لو، بس مزے ہی مزے۔ صحابہ کے گھوڑے جن کا احترام دریاؤں نے
شیطان نے کیا، ہواؤں نے غلامی کی۔ سیدنا فاروق اعظم سب کا رضی اللہ تعالی عنہ، تمام صحابہ حضور کے مرید ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی مراد ہے۔ اسلام کو فاروق اعظم کی ضرورت تھی، کملی والے نے، کالی کملی والے نے جھولی پھیلا کر خدا سے مانگ کے لیا۔ تم نے کبھی نماز پڑھ کے یہ دعا مانگی یا اللہ میری بربادی کر دے؟ مانگی؟ تم شانے نعوذ باللہ، نبی کو کوئی عقل نہیں میں کیا مانگ رہا ہوں، کس کو مانگ رہا ہوں؟ تم شانے اور عقل مند، تم نے کبھی یہ دعا مانگی یا اللہ جس گھر میں میری شادی ہو میرا سسر پرلے درجے کا پلیت ہو؟ کبھی یہ دعا مانگی؟ تم تو اتنے سیانے کہ سسر بڑا باعزت اور بااکرام ہونا چاہیے اور بڑا مالدار ہونا چاہیے اور کوٹھی بنگلے ہونے چاہیے اور گھنٹی کی ٹنٹی ساتھ لگی ہونی چاہیے، تو اتنا سیانا اور نبی کو نعوذ باللہ اتنی بھی عقل نہیں۔ اللہ پاک جل شانہ سے جھولی پھیلا کے مانگا، الہی حد ہو گئی، مدت گزر گئی، مار کھاتے کھاتے مکے کی گلیوں میں لوگوں نے مارا، جوانوں نے مارا، بوڑھوں نے مارا، اپنوں نے مارا، غیروں نے مارا، خدا کی قسم طائف کے بچوں نے امام الانبیاء کو مارا۔ جب اطلاعات یہ ملی اور اللہ کے پاک پیغمبر حد ہو گئی، آج تو ابو جندل کے پیر پکڑ کر پہاڑی کے اوپر سے گھسیٹا گیا، چمڑا تو کیا گوشت تو کیا ہڈیاں سالم نہ رہی۔ اللہ اکبر اللہ۔ کبھی اطلاع ملتی ہے اور اللہ کے پاک نبی آج تو سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پانی میں غوطہ دے کر ڈبوئے رکھا، جان نکلنے کو تھی پھر بھی منہ باہر نکلا، اعلان کرتی ہے اللہ احد۔ اطلاعات ہے، پریشان کن معاملات ہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولی پھیلائی، الہی خطاب کے بیٹے کو دین کی دولت سے مالا مال کر دے، تیرے اسلام میں جان پڑ جائے گی۔ اور فاروق اسلام کی جان ہے، فاروق اسلام کی شان ہے، فاروق اسلام کی شوکت ہے، فاروق اسلام کی عظمت ہے، فاروق اسلام کا تقدس ہے، فاروق اسلام کی عزت ہے۔ اگر عزت کو چھیڑو گے تو ہندوستان اسلام کو پہنچے گا۔ خود نہیں آیا فاروق، اللہ نے بھیجا، کالی کملی والے نے مانگ کے لیا۔ اور ہلکے پتلے کو کون مانگتا ہے بھائی؟ سب کو بہادروں کی ضرورت ہے، سب کو بہادروں کی ضرورت ہے۔ اگر یہ بزدل ہوتا، کمزور ہوتا، ہلکا پھلکا یوں ہی ہوتا میرے جیسا تو مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ امام الانبیاء جانتے تھے مکے کا پہلوان ہے، بہادر ہے، جری ہے، اگر ایک فاروق مسلمان ہو گیا تو یوں سمجھو لاکھوں مسلمان ہو گئے۔ اللہ میاں نے قبول کر لیا۔ اب جس نے لڑائی لڑنی ہو وہ جاؤ اللہ میاں سے لڑے کہ کیوں قبول کی فاروق اعظم کے حق میں دعا۔ اب کسی تکڑے سے لڑو نا، کچھ مذہبی آئے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مانگا۔ ادھر دار الندوہ میں مشورے ہو رہے ہیں کہ نبوت کو ختم کر دو، یہ قصہ ہی ختم کرو، یہ کیا کہانی ہے؟ ہم سارے چودھری، ہم سارے رئیس، ہم سارے سردار، اور یہ کیا بات ہے کہ ایک بات ختم نہیں ہو رہی؟ انہوں نے کہا جب تک نبوت کو قتل نہ کر دیا جائے گا، نعوذ باللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک شہید نہ کر دو اس وقت تک یہ بات نہیں بنے گی۔ قرآن کہتا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے بھی تدبیر بنائی، اللہ فرماتے ہیں میں نے بھی تدبیر بنائی، میری تجویز کامیاب رہی۔ ادھر اللہ کے نبی نے بھی فاروق کو مانگا، ادھر مکے والوں نے بھی فاروق کو بلایا، پتا چلا کہ سب کے مطلب کا تھا۔ اگر نبی کی دعا کا تجھے اثر معلوم نہیں ہوتا تو دار الندوہ میں جا کے گھس جا اور مکے کے کافروں سے پوچھ کہ یہ کام تم خود کیوں نہیں کرتے، اس کے ذمہ کیوں لگا رہے ہو؟
बुला के कहने लगे नबी का सर ला दे, तुझे 100 ऊंट इनाम देंगे। 100 ऊंट। ये तैयार हो गए और बात वो कही सिर्फ इनाम वाली नहीं, इन्होंने पूछा कि कत्ल कराना क्यों चाहते हो? कहने लगे हमारा दीन को बड़ा नुकसान हो रहा है, हमारे दीन का बड़ा नुकसान हो रहा है, बाप दादा का दीन। नौजवान तबके को समझाना बड़ा आसान है, पर ये जो पुराने पिप्पे है ना, खुदा की पनाह हो जी साढ़े प्यू डाडा ये ना हन बड़ा तेरा दादा नबी था है? हमारे बाप दादा यूं किया करते थे। तेरे बाप दादा की कोई बात हुज्जत है, कोई दलील है? मैं किसी की जात पे हमला नहीं करता, हालात आजकल ऐसे बने हुए हैं। वो किसी का लड़का खड़ा होकर पेशाब कर रहा था, कहने लगे इसके बाप से क्या बड़ा बदतमीज हो गया ये, चलो इसके अब्बा के पास चलते हैं। नालायक खड़ा होकर पेशाब करता है, उसे ये पता नहीं था कि तहजीब ऐसी हो गई। गए वालिद के पास, वो हजरत चक्कर काट रहे हैं और पेशाब कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये दोनों पाकिस्तानी मालूम होते हैं, इनके दादा के पास चलो, दोनों की शिकायत करेंगे, पोते की भी बेटे की भी। अब बड़े मियाँ चारपाई पे बैठे हैं, हल्ले जुल्ले जोगे नहीं, चुल्लू में पेशाब ले और लोगों पे फेंक दे। बाप दादा का दीन क्या होता है? बाप दादा का फारूक आजम को कहने लगे कि हमारे दीन का नुकसान हो रहा है, दीन में इन्होंने बड़ा रखना डाला है। उन्होंने कहा अच्छा बाप दादा वाला दीन के? हाँ। उन्होंने कहा लाओ फिर तलवार। लेके चलता है, तेवर बदले हुए हैं, जलाल में है, गुस्से में है। भला फारूक का गुस्सा और छुपा हुआ रह जाए? सबको पता लग गया, मक्के में धड़का मिट गया कि आज खत्ताब का बेटा जलाल में। एक साहबी ने पूछ लिया कि क्या बात है, आज तो बड़े गर्म हो रहे हो। लगा छोड़ो छोड़ो, आज मैं उस किस्से को खत्म कर दूंगा। सारे मक्के में शोर मिचा हुआ, आरंभ में गड़बड़ हो गई। लगा बात भी कुछ, क्या उस नबी को ठिकाने लगाने चला हूं? साहबी कहने लगा नबी को कि हाँ, कि नबी तक तो बाद में जाना, पहले अपने घर का तो पता लगा ले। तेरी बहन और बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके हैं। उन्होंने कहा अच्छा ये दीन मेरे घर में आ गया कि हाँ? उन्होंने कहा फिर नबी को तो बाद में देखूंगा, पहले अपनों को देखूं, पहले इन अपनों की खबर लूं। गए दरवाजे पे, अल्लाह गनी, अगरचे कुरान मजीद मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन मर्द औरतों में कितना कुरान का ज़ौक़ था, कितना शौक था, कितनी रग़बत थी, कितनी मोहब्बत थी। फातिमा बिन्ते खत्ताब और उनका शौहर दोनों मियाँ बीवी एक सहाबी से कुरान करीम याद कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। दोनों कुरान मजीद सीख रहे हैं। अल्लाह। आज बड़े बड़े लोग कुरान मजीद नहीं सीखते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं सीखते। अगर ये सीख जाए तमाम के तमाम इख्तिलाफात सही हो सकते हैं, तमाम का तमाम मसला सही हो सकता है। मगर अंग्रेजी खातब का कुरान के नजदीक नहीं आता, इस्लाम के करीब नहीं आता, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के नजदीक नहीं आता। बेशक, अल्लाहु अकबर। न खुद पढ़ते हैं न अपनी औलाद को पढ़ाते हैं। बेशक। 2-4 लड़के जितने अच्छे तनोमंद सेहतमंद होंगे, तमाम के तमाम कॉलेज में जाएंगे। एक आध जिसकी लात मारी जाए, जिसकी आंख मारी जाए, मौलाना इसको कबूल फरमा लीजिए, आप कुरान पढ़ाएंगे हम इसे। बोला तेरी माँ का पैसा इसे कुरान पढ़ाएगा? चंगा माल अंग्रेज वास्ते, मोह होया माल खुदा वास्ते। फिर बैठकों के विच बह के गलियां ते मोटरां ते कहंदे मौलवी आजकल चंगे नहीं रहे, मटेरियल तो देखो। तुसा मदरसे दे विच जेड़ा मटेरियल सटेंदे खड़े हो, कदाई हुण मटेरियल ते तो निगाह पाओ। जो जो मटेरियल सटे सोयो जो माल तैयार होना है ना, मटेरियल देसी ते माल वलैती कैसे तैयार हो जाए? गरीब लोग, माजूर लोग, परेशान लोग खुदा का कुरान पढ़ते हैं। जिसका खुदा ने पेट भर दिया वो कुरान नहीं पढ़ता, वो नबी का फरमान नहीं सीखता।
سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہے، حکمراں ہے ہندوستان کی پوری زمین کا، اور معلومات تو الگ رہی، قرآن مجید کی معلومات الگ رہی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیثیں زبانیات تھی، بادشاہ کو 5000 حدیثیں زبانیات تھی، اور فتاوا لکھنے کے لیے 40 علماء بٹھا رکھے تھے کہ فتوا لکھو، شام کو سنتا تھا، تصحیح کرتا تھا۔ تم فتوا لکھنے کے لیے کس کو بٹھاؤ گے؟ بٹھاؤ گے تو یوں بٹھاؤ گے کہ میرا باپ مر گیا قرآن پڑھ دو، مولوی چنگے نہیں، مولوی چنگے نہیں، مولوی کا خط گناہ کیا ہو گیا؟ اور جب تک تیرا باپ نہیں مرتا مولوی کو پتہ ہی نہیں لگتا تیرا گھر کس وار میں ہے۔ عقیقے کی دعوت چیئرمین کھائیں گے، عقیقے کی دعوت تھانے دار کھائے گا، ٹی پارٹی میں وہ لوگ شامل ہوں گے، کوئی مر جائے گا بلاؤ فلانے مولوی صاحب کو، فلانے مولوی صاحب کو بلاؤ بھائی، جب تک کوئی مرے گا نہیں مولوی کو تیرے گھر کا دروازہ نہیں پتہ لگے گا۔ پھر بتا ہم تیرے جینے کی دعا کریں یا مرنے کی؟ جینے کی دعا ان سے کرا جن کو برفی کھلاتا ہے، سموسے کھلاتا ہے۔ مولوی یوں کرتے ہیں، مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ یہ جو ہوائی جہاز اغوا کر کے لے گئے تھے یہ کون سے مدرسے کے فارغ التحصیل تھے جی؟ یہ جنگ کی کون سی مسجد کا خطیب ہے ان میں سے کوئی تھا؟ اور وہ جو 56 باہر تشریف لے گئے تھے ان میں کون سی مسجد کا امام تھا؟ بابو کا نام لیتے ہوئے ذرا ڈر لگتا ہے نا، ہم یتیم ہیں۔ جو الزام آئے مولوی پہ لگاؤ، خدا کی قسم تم نہیں جانتے مولوی کی قدر، جا مسٹر چرچل سے جا کے علماء نے ساری عمر وہ کارنامے انجام دیے اور تم کالج پہ ناز کرتے ہو، ہزاروں کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کرتے ہو۔ کالج کی سرزمین نے سر سید احمد پیدا کیا، مسجد کی چٹائی نے مولانا قاسم نانوتوی پیدا کیا، کالج نے لیاقت علی خان پیدا کیا، عبد الرب نستر مرحوم پیدا کیا، نواب ممتوت پیدا کیا، مسجد کی چٹائی میں احمد علی لاہوری پیدا کیا، کالج نے ایوب خان پیدا کیا، یحییٰ خان پیدا کیا، مسٹر بھٹو پیدا کیا، مسجد کی چٹائی میں عطا اللہ شاہ بخاری پیدا کیا، مفتی محمود پیدا کیا۔ نعرہ تکبیر! تمہیں کیا معلوم ہے کہ مفتی محمود کون تھا؟ جاؤ صدر مملکت سے پوچھو، جس وقت مفتی محمود سب قید رحمت اللہ علیہ کا جنازہ مکان کے سامنے رکھا ہوا تھا تو صدر مملکت وہاں موجود تھے۔ لوگوں نے بتلایا کہ صدر ضیاء الحق صاحب کبھی مفتی محمود کے چہرے کو دیکھتا تھا اور کبھی مفتی محمود کے محل کے دروازے کو دیکھتا تھا، اور آسمان سے پوچھتا تھا کہ خدایا یہی وہ انسان تھا جو اس 4 دیواری میں زندگی گزار گیا۔ عام حالت میں تو کیا، وزارت کے دور میں جس کا مزاج تو کیا بدلتا، جس کا تدبر تو کیا بدلتا، جس کی سیاست تو کیا بدلتی، مفتی محمود کا جوتا بھی نہ بدلا۔ وہی لباس، وہی حالات اور وہی واقعات آخری دم تک۔ قاری محمد طیب صاحب مدذلہ نے تعزیتی اجلاس کیا دارالعلوم دیوبند میں، تو ایک حدیث سنائی علماء کو کنز العمال کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جو صدی کا نچوڑ اور عرق ہوتا ہے، خلاصہ ہوتا ہے، اس کو اللہ پاک صدی کے اخیر میں اٹھاتا ہے، اور فرمایا 14ویں صدی کا مجدد اور عرق اور خلاصہ مفتی محمود تھا۔ کس عظمت کے لوگ پیدا کیے مسجد میں۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کو دیکھو، مولانا محمد علی جوہر کو دیکھو، مولانا جعفر تھلیسری
हुसैनी को देखो, मौलाना याहिया पटने वालों को देखो, मौलाना हुमैदुल्लाह सूरत वालों को देखो। खुदा की कसम एक एक जौहर ऐसा पैदा किया कालिज न पैदा कर सका और न पैदा कर सकेगा। इसलिए मैंने बात कही थी कि उस जमाने में मटेरियल कुछ और था तो अच्छा माल तैयार होता था। अब मटेरियल तुमने खुद गलत रखा है तो सही माल कहां से तैयार? आओ मस्जिद में, आओ खुदा के कुरान के नजदीक। रब्बे दुल जलाल की कसम, जिस बेगम पे रात दिन कुर्बान हुआ फिरता है, ये बेगम तो जनाजे के साथ दरवाजे तक भी शर्म की मारी न जाएगी। जिन बहन बेटियों पे लाखों रुपया कुर्बान करता है, ये रो पीट कर ज्यादा से ज्यादा बाहर के दरवाजे तक जाएंगी। जिन अजीजों अकरबा रिश्तेदारों के पीछे लगकर न रिश्वत से परहेज किया, न हराम से परहेज किया, न मिलावट से परहेज किया, कभी सोचा तक नहीं, ये तमाम के तमाम कब्र तक साथ जाएंगे। और खुदा की कसम अल्लाह का कुरान इतना वफादार है, घर में भी तेरी साथ है, नमाज जनाजा हो रही है तेरी साथ है, कब्र में दफन करके बेटे ने मिट्टी फेंक कर पीठ दिखा दी, भतीजे ने मिट्टी फेंक कर पीठ दिखा दी, दामाद ने पीठ दिखा दी, चचे ने दिखा दी, सगे भाई ने पीठ फेर ली। कुरान कहता घबराना मैं तेरा साथी हूं। कब्र का साथी, हशर का साथी, पुलसरात का साथी, अदालत खुदाबंदी तक का साथी, जन्नत में साथ ले जाने का साथी, बेवफा नहीं, बेवफा नहीं। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरवाजे पे आए तो अंदर से कुरान करीम की आवाज आई। सुभान अल्लाह, किस कदर मुबारक है वो घराना जिसके दरो दीवार कुरान सुनते हो, और कितना लानत भरा है वो घर जिसके दरो दीवार हर वक्त कंजरियों के गीत से गंदे रहते। अब तो कोई बस खाली नहीं। अप्पा मुसलमान तो पहले लोग थे ना, अप्पा है मुसलमीन। कोई ट्रक खाली नहीं, कोई वैगन खाली नहीं, कोई घर खाली नहीं। अगर मेरे जैसे मौलवी को रेडियो टेप खरीदने की तौफीक नहीं हुई तो बराबर वालों की मेहरबानी में कोई कमी नहीं। कितना ही समझाओ। अखबार जंग ने लिखा ईद उल फितर के मौके पर कि हमारे गरीब मुल्क की औरतों ने ईद के मौके पर जो बाल कटवाए, जो बाल बनवाए, ठीक कराए, 1 करोड़ रुपया खर्च किया। गरीब मुल्क है, गरीब। 1 करोड़ रुपया खर्च किया औरतों ने। और यूं लिखा था अखबार ने कि सारी रात लाइन लगी रही, नंबर नहीं आया। और लाइन में नई उम्र की लड़कियां नहीं, यूं लिखा था कि दादी अम्मा भी लगी हुई थी, नानी अम्मा भी। यानी जहां लड़कियां लाड़ियां खड़ी थी वहां लाइनों में पुराने पिप्पे भी थे। अब बताओ, कब्र की तैयारी है, बाल कटा रही हैं। बेशक बेशक अल्लाह। इनकी एक फौज बनानी चाहिए, बहुत जल्दी फतह होगी। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन और बहनोई कुरान पढ़ रहे, गैज़ो कदम में आ गए और भी जोश में आ गए। मेरे घर में कुरान आ गया, मेरे घर में नबूवत आ गई, मेरे घर में तौहीद खुदाबंदी आ गई। क्यों आ गई? दरवाजे को इस जोर से दस्तक दी, अंदर वालों को पता चल गया कि जलाल में है। वो जो साहबी कुरान करीम पढ़ाने वाला था उसे तो छुपा दिया कि ये गैर आदमी है, मारेगा। मैं बहन हूं, ये बहनोई है, घर की बात है। दरवाजा खोला, दरवाजा खुलती अंदर आए। लग लपेट तो की नहीं ना फारूक, लग लपेट। हुजूर ने फरमाया जिस गली से, जिस शहर से, जिस मोहल्ले से मेरा फारूक गुजर जाए, क़यामत तो आ सकती है, शैतान वहां से नहीं गुजर सकता। मामूली बात नहीं है। नबी ने होली से नहीं मंगी। पूछा कि क्या कर रहे थे? आगे जो है वो भी तो फारूक की बहन है, उसने भी उसी छाती का दूध पी रखा जिसका फारूक ने पिया। ये नहीं कहा भाईजान तशरीफ रखो, चाय पियो, दूध पियो, मैं आपके ये बात की बातें हैं। ईमान लग लपेटी करने ही नहीं देता।
ورنہ عورت ذات کی شروع ہو جاتی بھائی جان کیا حال ہے, کیسی طبیعت ہے, آج پسینے میں کیسے ڈوبے ہوئے ہو. بالکل نہیں, صاف کہنے لگی. انہوں نے کہا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ کہنے لگی تجھ کو کیا مطلب. ایمان بول رہے ہیں, فاطمہ نہیں بول رہی. مکے کے بہادر کے سامنے بہن یوں اکڑ کے بات کرے, تجھے کیا مطلب ہے؟ بہنوئی کی طرف اشارہ کیا, تم کیا کر رہے تھے؟ وہ کون سا کہیں سے کمزور آیا تھا, کہنے لگا تو ہوتا کون ہے پوچھنے والا؟ زبان میری, ایمان میرا, جان میری, گھر میرا, تو کون ہے پوچھنے والا؟ ایمان ہو خاموش رہ جائے, بڑا مشکل مسئلہ ہے. یہ تو ہم نے کر رکھا ہے نا درنگا حال. کہتا درنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا, یا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا, ایک طرف ہو کے مر. دونوں میاں بیوی اکڑ گئے. فاروق نے سوچا میری بہادری کا تو کچھ بھی نہیں بنا, یہ ہوا کیا, آج نیا منظر کیا دیکھ رہا ہوں میں. بس پکڑ لیا بہنوئی کو, مارا بہنوئی کو, خون بہا دیا. آخر گھر والی کب تک دیکھتی, سمجھا کہ یہ ذرا پرے کا رشتے دار ہے, میں بہن ہوں, میرا ماں بھائی ہے, دودھ شریک بھائی ہے, میں چھڑا دوں. آگے بڑھ کے کہنے لگی او فاروق, او میرے بھائی, آج اپنی بہن کو کیا بیوہ کرنے کا ارادہ ہے؟ آج ختم کرنے کا پروگرام ہے, اجاڑنے آیا ہے. بہنوئی کو چھوڑ دیا, بہن کو پل پڑے, اتنا مارا, مار مار کے بے ہوش کر دیا, اور حالت یہ کر دی دہن سے نام حقی, دہن سے نام حقی, آنکھوں سے آنسو, منہ سے خون جاری. عمر کے دل پہ اس نقشے سے عبرت ہو گئی تاری. مارا, غیرت دینی میں آ کر کے مارا, یہ میری بہن بے دین کیوں ہو گئی, یہ میرا بہنوئی بے دین کیوں ہو گیا, میں ان کو ماروں گا, میں ان کو مارتا جاؤں گا. بہن ایمان والی ہے, خدا کی قسم قرآن کی طاقت کا ملاحظہ کرو, اللہ کی طاقت, توحید کی طاقت کا ملاحظہ کرو. کہنے لگی اگر تیرا یہ خیال ہے مار مار کے دین چھڑا دوں گا, مار مار کے قرآن چھڑا دوں گا. کہنے لگی بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے, شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں پہ نچوا دے, ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے. بلندی معرفت کی مل گئی ہے, گر نہیں سکتے. تو بوٹیاں اڑا سکتا ہے, ایمان کی دولت نہیں چھین سکتا. ذرا زور لگا, میں عورت ہوں, تو مرد ہے, میں صرف ضعیف ہوں, تو مکے کا بہادر ہے, تیری چھٹی ہے, آ میدان میں, ادارہ ظالم ہنر آزمائے, تو تیر آزما میں ہم جگر آزمائے. تو مارتا جا, قیمہ تو بنا سکتا ہے, مگر مجھ سے خدا کا قرآن نہیں چھڑا سکتا. تجھے بھول ہوئی, جس ماں کی چھاتی کا دودھ تو نے پیا, میں نے اسی کا پی رکھا ہے. پھر مقابلے میں میدان میں مار مار کے ایمان چھڑانا چاہتا ہے, قرآن چھڑانا چاہتا ہے, مار سے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لٹک دی ہے, اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے. فاروق اعظم سوچتے ہیں میرے سامنے کبھی بولی تک نہیں, احترام کرتی تھی, اتنی شرمیلی لڑکی, اور آج چیلنج چھٹی کر رہی ہے میری مکے کے بہادر کی. کوئی نہ کوئی بات ہے, یہ ایسا نہیں کر سکتا. فرمانے لگے, بیٹھ گئے, ذرا سا سانس لیا. اس نے کہا اچھا چلو بات کو دیکھیں گے کیا بنتا ہے, تم مجھے وہ دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے, تم مجھے وہ دکھاؤ تم پڑھ کیا رہے تھے, میں دیکھ لوں کہ وہ کیا چیز ہے جس میں اتنی جرأت ہے, اتنی شجاعت ہے, اتنی قوت ہے, اتنی اسپرٹ ہے کہ میں مارتا مارتا تھک گیا, تو مار کھا. اللہ اکبر, بے شک اللہ. کوئی کمزور دل کی ہوتی, اچھا بھائی جان ابھی لاتی, فوراً چلی جاتی.
فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، تیری قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل ہو، تو نے قرآن کے تقدس کو اس وقت میں بھی سمجھایا۔ بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، خون تھوک رہی ہے، ناک سے لہو بہ رہا ہے، ڈر کی ماری ایسے وقت میں تو دیر نہیں کرنی چاہیے تھی، اور قرآن کی بھی ادبی کرنے والوں جاؤ فاطمہ بنت خطاب کے دروازے پہ جاؤ، ادب سیکھ کے آؤ۔ معمولی معمولی باتوں پہ قرآن اٹھانے والوں، تھوڑی تھوڑی قیمت لے کر قرآن پڑھ کے جنت میں مردوں کو ٹھوکنے والوں عقل کرو۔ جھوٹ بول رہے ایک بہت بڑا وزیر بیچارہ اب تو ملک سے باہر ہے، میرا ایک دوست یقین کرو ابھی زندہ ہے سندھ کے علاقے میں، میرے ساتھ قرآن شریف پڑھا، اکٹھے پڑھے، برادری کا بھی رشتے دار بھی ہے، اتفاق سے میں اس کے پاس بیٹھا تھا، وزیر کی مر گئی ماں، اس نے اب ٹیلی فون میں اس نے کہا ہوگا نا، اس کی تو میں نہیں سن رہا تھا کہ قرآن شریف آپ نے پڑھے، سارا دن میں وہاں مہمان تھا، میں وہاں رہا، کسی نے ایک سورت نہیں پڑھی قل واللہ بھی، اور یہ ٹیلی فون میں کہہ رہا کہ 80 قرآن ختم ہو گئے بھائی۔ بڑا 80 قرآن کی آسان ہے ختم کرنے، کارخانے تم سنبھالو، دکان کی چابی پہلے سے تو سنبھالے، سکوٹر کار تیری، کوٹھی بنگلہ تیرا، اور قرآن پڑھ پڑھ کے مر جائے ہم کیوں تیرے باپ کے نوکر ہیں؟ بالکل دھوکہ ہے، کوئی نہیں کسی کے لیے پڑھتا، اور اگر پڑھتا ہے تو تھوڑا بہت، قرآن کو اتنا چھوٹا نہیں جو کر کے پڑھ دیا جائے۔ خود سیکھو نا، لڑتا ہے قرآن، اپنے اولاد کو سکھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دلواؤ، تاکہ مرنے کے بعد تیری قبر پہ کھڑا ہو کر بیٹھ کر گھر بیٹھ کر ماں بیٹی بہن قرآن پڑھے اور تجھے بخشے، اللہ پاک تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ دوسروں کے پیچھے لگے، رات دن لوگ مسئلے پوچھتے پھرتے ہیں، رات دن لوگ مسئلے پوچھتے پھرتے ہیں، سر کھا لیے مولویوں کے۔ قرآن پڑھو نا، تم تو جنازے کی دعا نہیں سیکھتے، ہم قرآن شریف پڑھتے رہے 24 گھنٹے کیوں؟ اور تمہارے لیے ہمارے ماں باپ نہیں مرے، ہم ان کے لیے نہ پڑھیں گے، تیرا باپ زیادہ اچھا ہے۔ کوئی پنسل بھیجا کرتے ہو مولویوں کے گھر، وظیفے باندھ رکھے ہیں، کوئی زمین تم نے دے رکھی ہے تھوڑی تھوڑی قلہ قلہ 2 کلے مولویوں کو، اور میں قرآن پڑھوں گا، اپنی اماں کے لیے پڑھوں گا، اپنی ساس کے لیے پڑھوں گا، اپنے نانا، میرے کچھ تھوڑے ہیں۔ اور اگر تم یوں کہو گے کہ چلو جی بٹا کٹا ثواب دے دینا، پھر جیسے شادیوں میں تم فقیروں کو کھرچن دیا کرتے ہو نا، ہمارے پاس بھی جو کھرچن بچے گی تو دے دیں گے۔ فقیر کھڑے ہو کر باہر کھڑے ہو جاؤ، باہر کھڑے ہو جاؤ، اور پکانے والوں کہتے ہو دیکھو ادھر کھرچن پڑی ہوگی، ذرا دے دینا ان کو، فقیر کھڑے ہیں۔ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی ادب کا مظاہرہ کرتی ہے، جانتی ہے مجھ پہ جتنی مار پڑی تو پڑی، پر قرآن مجید کا تقدس مجروح نہ ہو۔ کہنے لگی بھائی جان ٹھیک ہے، تم قرآن مجید دیکھنے کے لیے مانگ تو رہے ہو، صاف مسئلہ کہہ ڈالا۔ کہنے لگی وہ مقدس کتاب ہے، وہ پاک کتاب ہے، لا یمسہ الا المطہرون، پاکیزہ کلام ہے، پروردگار عالم کا کلام ہے، کالی کملی والے کا ایک دفعہ کا نہیں لاکھوں مرتبہ کا تلاوت کردہ کلام ہے، محبوب کا کلام ہے، پاک کلام ہے، تو ابھی کافر نہ پاک ہے، اللہ کا پاک کلام۔ اگر آج بیان پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ کل پھر ملتے ہیں نئے بیان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔